اور کوئی آ کر کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ تو پہلے شٹر اٹھانا پڑتا تھا، اچھا آپ ہیں کیا، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ دنیا کی ایک خواہش ختم ہوتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہیں سے دوسری شروع ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں فرمایا کہ اگر ابن آدم کو سونے کی ایک وادی کہتے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان کا جو اتار اور ڈھلان ہوتا ہے، وہ اگر سونے سے بھر دیا جائے زیورات سے، تو وہ کہے گا دوسری ایک اور مل گئے تو مسئلہ ختم، اور جب دوسری ملی تو تیسری خواہش کرے گا۔ اور آخر کے الفاظ ہیں وَلَا يَمْلُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، کہ انسان کے پیٹ کو تو قبر کی مٹی ہی بھر سکتی، اس کے علاوہ کوئی نہیں بھر سکتی۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ چنانچہ اللہ کی نعمتوں کا استحضار یہی آج کا عنوان ہے۔ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمتیں دی ہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے انسان کو دو آنکھیں نہیں دی، زبان نہیں دی، اعضاء و جوارح نہیں دیے؟ چنانچہ ہمارے آنکھوں کے اوپر جو پلکیں ہیں نا، یہ پلکیں ہاتھ لگا کر دیکھیے آپ، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کبھی غور کیا اس پر؟ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء علوم الدین میں لکھتے ہیں کہ یہ پلکیں بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ اگر ہمارے آنکھوں پر پلکیں نہ ہوتی تو ہماری نگاہیں پھیل جاتی، سامنے نہیں جاتی، ہیڈ لائٹ جیسے جاتی ہے اس طرح نگاہیں جاتی ہیں دور تک، یہ پلکوں کی وجہ سے ہے۔ پھر پلکوں میں اللہ نے ایک نعمت یہ رکھی ہے کہ گرد و غبار، مچھی مچھر وہ اندر آنے سے رکاتا ہے فوراً جھپک۔ پھر اس کے بعد تیسری نعمت اللہ نے اس میں رکھی ہے کہ اگر تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں اور آپ چل رہے ہیں تو آنکھ بند کریں گے تو دھڑام سے نالے میں گر جائیں گے، اور اگر آنکھ کھول کر چلیں گے تو آنکھ میں کچرا جائے گا۔ اللہ نے یہ ہمارے آنکھوں پر پلکیں بنائی، اس سے قدرتی طور پر اس طرح جالی بنتی ہے، تھوڑا آنکھیں بند کر کے آپ دیکھیے کچرا بھی نہیں آتا اور آدمی ماشاءاللہ چلتا بھی ہے۔ اور پھر پلکوں میں مزید نعمت یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا ملائم بنا، ہاتھ لگا کر دیکھیے آپ، داڑھی اور سر کے بال کی طرح اگر کڑک ہوتے تو آنکھوں میں چبھنے لگتے اور انسان کی آنکھیں خراب ہو جاتی پانی کے بہنے سے، ملائم رکھا ہے۔ اچھا، ملائم رکھنے کے ساتھ پھر اللہ کے اس میں مزید ایک نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو ٹائٹ نہیں بنایا۔ اب جیسے ٹائٹ ایسا نہیں، ملائم ہے، ایسا ملائم چیز جیسی ہوتی کیا ہوتی ہے، گر جاتی ہے نیچے۔ اللہ نے ملائم رکھنے کے باوجود اس کے اندر ٹائٹ بنا رکھا ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں؟ پھر مزید اس میں ایک نعمت یہ ہے کہ سر اور داڑھی کے بال کی طرح ہمارے پلکیں نہیں بڑھتے۔ کبھی دیکھا آپ نے داڑھی بڑھ رہی ہے، سر کے بال بڑھ رہے ہیں، اگر آنکھوں کے اوپر کی پلکیں بھی بڑھنے لگ جاوے اور کوئی آ کر کہ السلام علیکم رحمۃ اللہ تو پہلے شٹر اٹھانا پڑتا تھا، اچھا آپ ہیں کیا، وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ کبھی غور کیا ہم نے اس کے اوپر؟ مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دیکھیے ایک لمٹ کے اوپر آ کر وہ رک گئی ہیں، ایک حد کے اوپر آ کر رک گئی۔ تو یہ پلکوں کی نعمتیں، حضرت نے اس سلسلے میں ایک دو تین باتیں لکھی، تنہائی میں بیٹھ کر پڑھے تو آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے ہیں، دل میں اللہ کی نعمتوں کا جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ بیکٹیریا جو ہوا کے اندر چھوٹے چھوٹے جرثومے ہوتے ہیں، ذرات، یہ لاکھوں کی تعداد میں ہے، یہ پلکوں کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ ان آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہے۔ اگر یہ پلکیں نہ ہوتی تو انسان بیماری کا شکار ہو جاتا اور بینائی سلب ہوتی۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بیچارے سفر کر رہے تھے، ایکسیڈنٹ ہو گیا ان کا، اور آنکھ تو محفوظ رہ گئی لیکن اوپر کا پپوٹا پھٹ گیا ان کا۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا بچا تو بچا سکتا، اوپر کا پپوٹا پھٹ گیا ہے آنکھ کے اوپر کا۔ اب وہ بڑے پریشان، دواخانے میں جاتے ہیں، اس کے اندر سرجری کرنے آتا نہ آپریشن کرنے آ سکتا ہے، بڑے پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے اوپر آنکھوں پر گرد و غبار جم رہی ہو، پانی سے دھو رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، انہوں نے کہا اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اب پپوٹا پھٹ گیا تمہارے آنکھ کے اوپر کا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کو بار بار دھونا پڑے گا۔ لیکن بار بار دھونے کی وجہ سے اس کا نقصان یہ ہوا کہ آنکھ ٹھٹر گئی اس کے، جیسے سردی میں ٹھنڈے پانی کے اندر آپ 2-4 گھنٹے کام کریں، دیکھو انگلیاں کیسے ٹھٹر جاتی ہیں، اس طرح آنکھ ٹھٹر گئی اور چند دنوں کے بعد بینائی سلب ہو گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت پلکوں کی۔ پھر اسی طرح اللہ تبارک تعالیٰ ان پلکوں کے ذریعے سے وائرس سے حفاظت کرتے ہیں آنکھوں کے اندر داخل ہونے سے، اور وائرس اتنا باریک ہوتا ہے جس کو دیکھنے کے لیے الیکٹران مائکروسکوپ ہونا چاہیے، یعنی خوردبین سے بھی زیادہ باریک، یہ عام خوردبین نہیں چلے گی اس کو۔ اب وہ وائرس آنکھ کے اندر گھسنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ کورونا وغیرہ کا جو ڈرامہ چل رہا ہے، وائرس ہی تو ہے، ایک ختم نہیں ہوا، دوسرا لایا اور تیسرا لایا اور چوتھا
ہزاروں وائرس اس طرح ہواؤں میں ہوتے ہیں، اللہ جل جلالہ و من والو اس کی حفاظت فرما رہے ہیں انسان کی۔ تو وَإِن تَعُدُّوا نعمت اللہ لا تحصوها، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اس کو گن بھی نہیں سکتے، لیکن افسوس ہے کہ ہم کو شکوے شکایت کی عادت پڑ گئی ہے۔